ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اچھا جی، آج 3 نومبر اتوار 2024 ہے، اور آج میرے پیر خانے میں یعنی مرشد آباد شریف پشاور میں سالانہ عرس کی تقریب منعقد ہو رہی تھی، جو آج 3 روزہ سالانہ عرس کی تقریب آج اختتام پذیر ہوئی، اور جو خوش نصیب حضرات تھے وہ آج وہاں اس مجلس میں موجود تھے حضور خواجہ ابوالخیر صاحب کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے رہ گئے کہ مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا۔ تو بہرحال الحمدللہ وہ تقریب سعید بڑے خوبصورت طریقے سے پروقار، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی ایک سالانہ روحانی اجتماع منعقد ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کا جو ہے سفر اس کو بخیر فرمائے، سب کو خیر و عافیت سے اپنی منزلوں تک واپس پہنچا دے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک بات تمہیدی نوعیت کی کہ یہ جو میرا چینل ہے، اور میں اور میرا کا واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنے میں زیادہ آسانی سمجھتا ہوں تاکہ براہ راست بات ہوتی رہے۔ تو یہ چینل جس وقت بنایا تھا 2019 کے اواخر میں کہیں، تو اس وقت کے حالات، تقاضے، ذاتی، گھریلو، خاندانی، ملکی، معاشرتی، معاشی اور یہ سب جو ہے بین الاقوامی، وہ کچھ اور تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کووڈ آیا، دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہوا، ایک پوری دنیا جو ہے ایک میجر شفٹ سے، ایک تبدیلی سے گزری۔ تو اس کے بعد کے حالات جو ہے وہ سبھی لوگوں کے لیے مختلف ہوئے، ملکوں کے لیے، قوموں کے لیے، جماعتوں کے لیے، کاروباروں کے لیے، ہر فرد اور جماعت اور اجتماع کی سطح پر سب کے لیے، سب پر اس کے اثرات ہوئے۔ تو اس سے ہم گزرے، اور 2020 میں، پھر اس کے بعد 2021 میں کچھ لاک ڈاؤن کی جو پابندیاں تھیں ان میں نرمی ہونا شروع ہوئی، اور سرحدیں کھلیں، سفر کھلے، دیگر ذرائع نقل و حمل۔ تو تبدیلی ایک بہت بڑی جو ہے اس سے پورا کرۂ ارضی، پوری نسل بنی آدم جو ہے وہ گزری۔ تو یہ تبدیلیاں جب گزرتی ہیں تو یہ سوچ اور فکر کے زاویوں کو بھی بدل دیتی ہیں۔ حالات جب آتے ہیں تو انسان جو ہے وہ حالات کا بندہ ہے، حالات کا انسان جو ہے وہ ابن الوقت ہے، یعنی حالات کے تحت ہے، حالات کے نیچے ہے۔ انسان خدا نہ بن سکتا ہے، نہ خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور نہ جو ہے وہ وقت کو یا زمانے کو اپنے حساب سے چلا سکتا ہے، یا ٹھیک ہے نا، کہ اس کے انسان کے جو اختیارات ہیں، حدود اس کی بڑی محدود ہیں اس کی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو انسان تبدیلیوں سے گزرتا ہے۔ حالات جو ہے وہ کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ حالات، پچھلے دنوں ایک غالب کا شعر بھی میں نے کچھ اپنے قریبی دوستوں سے شیئر کیا تھا۔ اس میں بھی یہی تھا کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ انسان کو شیپ کرتے ہیں، اس کی صورت گری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ تو انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، واقعات سے گزرتا ہے، اور یہ سب چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جس پر اثر انداز نہ ہوں وہ پھر انسان نہیں، وہ میرے خیال ہے کوئی اور ہی چیز ہے، وہ پھر کچھ اور چیز ہے۔ تو میں تو وہ چیز نہیں ہوں، اور نہ میری اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی استثناء ہوگا کہ وہ اس اصول سے مستثنیٰ یا مبرہ ہو یا ماورہ ہو۔ تو کوئی ایک شخص بھی میں نے اپنی زندگی میں، فرد بشر جو ہے وہ اس اصول سے مستثنیٰ نہیں دیکھا۔ تو حالات، واقعات سب کو متاثر کرتے ہیں، سب کو جھکاتے ہیں،
توڑتے ہیں, تخریب و تعمیر کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, کچھ بنانے کے لیے, کچھ سمجھانے کے لیے, کچھ سجھانے کے لیے حالات آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہی حالات عام طور پر جب وہ سخت ہوتے ہیں, ان کو برداشت کرنا اگر مشکل ہو یا ان میں سے ثابت قدمی کے ساتھ گزرنا مشکل ہو, تو اس کو کہتے ہیں صبر آزما حالات. اور اس کو انڈیور کرنے, اس کو برداشت کرنے کے لیے, اس میں سے گزرنے کے لیے جو صفت انسان کو چاہیے ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں صبر یا برداشت یا استقامت یا مستقل مزاجی یا معاملہ فہمی یا تدبر. تو اس طرح کی مختلف صفات. لیکن عام آدمی سے اگر آپ کسی کم پڑھے لکھے یا سادہ آدمی سے پوچھیں تو وہ اس کو ان سب جو مختلف صفات ہیں جو چاہیے اس کو, یا تو وہ صبر کا نام دے دے گا یا برداشت کا. وہ برداشت سے ہی مراد اس کی صبر ہی ہوتی ہے, اور صبر سے مراد ہی برداشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب چیزیں آتی ہیں, یہ سب حالات آتے ہیں, یہ سب واقعات آتے ہیں, انسان پر گزرتے ہیں. تو ہم پر بھی ایک واقعہ ہوا, اس سے پوری فیملی متاثر ہوئی سن 2022 میں, اور فروری کی غالباً آخری کوئی تاریخ تھی یا مارچ کی شروع, کچھ اس طرح کا وقت تھا. تو ایک بڑا اندوہناک حادثہ, ایک بڑا کربناک المناک حادثہ اس سے دوچار ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ سوچ اور فکر کے جو ہے وہ اتنا بڑا ایک حادثہ, اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس نے بہت کچھ جو نہیں پسند تھا, نہیں سوچنا یا کرنا چاہتے تھے, وہ سب کچھ, یعنی سمجھ لو کہ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں. تو وہ جو جس کو بندہ بے قراں سمجھتا ہے, اور وہ جو ہزاروں سال کا سفر ہوتا ہے, وہ بعض اوقات ایک ہی رات میں یا ایک ہی گھنٹے میں یا ایک ہی منٹ میں طے ہو جاتا ہے. انٹلیکچولی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ بندے کو پر لگ جاتے ہیں, کوئی معجزات و کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے, کوئی ایسی خوش فہمی. میں حقیقت پسند آدمی ہوں, ہوش میں رہنے والا, اور ہمیشہ انشاءاللہ موت بھی انشاءاللہ ہوش میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. کسی قسم کی خوش فہمی اور کسی قسم کی غلط فہمی سے پاک, ہوش میں اپنا روٹی پانی کا محتاج, پیشاب پخانے کی تکلیفوں کا محتاج, سر درد, پیٹ درد, ٹانگوں درد اور جوڑوں کے درد و کمزوریوں, ان سب کا شکار, ان سب عوارض بیماریوں سے چور چور ایک کمزور, ایک عام آدمی جس کی ایک فزیکل ریالٹی ہے, ایک مینٹل, ایک ایموشنل ریالٹی ہے, ایک اسپریچول ریالٹی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پورا ادراک ہے, پورا احساس ہے. ٹھیک ہے نا. اپنی حدود کا, اپنے تمام اپنے ما لہو ما علیہ کا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس سے گزرے, اس سے ایک تبدیلی, بہت بڑی ایک میجر شفٹ آیا, ایک بہت پیراڈائم شفٹ آیا. پورا سمجھ لو یکسر جو ہے وہ ذہن, سوچ, فکر, طبیعت جو ہے سب کچھ, زندگی بدل دی. جس نے بدلنی تھی اس نے حالات, اس نے سوچ کو بدل دیا. بس جب سوچ بدل گیا تو بندہ ہی بدل جاتا ہے. کل تک ایک بندہ مسلمان تھا, آج کافر ہو گیا, تو آج وہ بدلی ہوئی ریالٹی ہے اس کی. کل تک بندہ ایک غیرت مند تھا, محنت کش تھا, آج اس نے غیرت کا رستہ چھوڑ دیا, محنت کا رستہ چھوڑ دیا. دیانت یا صداقت پہ تھا کل تک, اور اچانک پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی, کوئی اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, آپ سمجھ لو, اور اس نے صداقت کا اور امانت کا رستہ چھوڑ دیا, بددیانتی پہ, کرپشن پہ, بے ایمانی پہ آ گیا. تو ایک ہی دن میں, ایک ہی منٹ میں سب کچھ بدل گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی انہونی شے نہیں ہے کہ انسان ایک ہی منٹ میں یا ایک ہی گھنٹے میں جو ہے ایک ہی واقعے سے بالکل بدل جاتا ہے. اس کے ہم نے ہزاروں لاکھوں مظاہر دیکھے ہیں اپنی زندگی میں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. ایک شخص تھا, ایک جگہ میں کام کرتا تھا, تولیہ فیکٹری میں. وہاں میں 7-8 سال مرچنڈائزر رہا, پھر ایکسپورٹ مینیجر رہا, مارکیٹنگ, ایکسپورٹس وغیرہ. تو وہاں پہ ایک شخص تھا, وہ ان کا بڑا وہ تھا, ان سیٹھوں کا, ان کی فیملی کا, ان کے باپ دادا کا بھی بڑا قریبی تھا. اور تھا وہ ہر کسی کے ساتھ جھگڑے کرتا تھا, اور ہر جگہ بدماشی کرتا تھا, بدتمیزی کرتا تھا, اور ہر اتنی بڑی بڑی آنکھیں گھور گھور کے ہر کسی کو دیکھتا تھا. اور آئے روز تو وہ لوگوں کے ساتھ یعنی باقاعدہ فزیکل ہو جاتا تھا. تو بڑی بس سب کچھ تھا, لیکن وہ اس کو برداشت کرتے تھے. وہ کیا بلکہ پوری انڈسٹری میں, پورے نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا سے لے کے سائٹ اور لانڈی اور کرنگی تک مشہور تھا اس شخص کے بارے میں. اس کا نام مشہور تھا کہ بھائی یہ اس کو کچھ نہ کہو. اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا. واقعہ کیا ہوا تھا کہ اس کا بھائی ایک مذہبی تنظیم کا سربراہ تھا. تو وہ سن 2001 یا 2002 میں اس کا جو بھائی تھا وہ ایک مشہور شخصیت تھا. وہ اپنے گارڈز کے باوجود ایک حملے میں دشمنوں کی طرف سے وہ اس کو گولیاں لگ گئیں, وہ قتل ہو گیا. اس کا بھائی
تو وہ جو مذہبی تنظیم کا سربراہ تھا، تو اس کے ساتھ اس بندے کا جو فیکٹری میں کام کرتا تھا، بہت سارے کام سنبھالتا، اس کا بیٹا بھی 12 سال کا بچہ بھی وہاں ناجائز قتل یا شہید ہو گیا. تو وہ دن تھا، اور اس کے بعد پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس آدمی کی بیگم بھی پاگل ہو گئی ہے، وہ بھی ٹاکسک ہو گئی ہے، سارے لوگوں کے لیے مصیبت ہو گئی ہے، اور وہ آدمی بھی سب لوگوں کے لیے مصیبت ہو گیا. اور اس کے بعد پھر تقریباً 17-18 سال، ابھی پچھلے دنوں 2-3 سال پہلے ہی میری ملاقات ہوئی، تو ابھی تک تو لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ ویسا ہی ہے وہ، اب وہ قبر میں اسی حال میں شاید چلا جائے، اس کا نارملسی کا، اس کا ٹھیک ہونے کا شاید چانس جو ہے وہ شاید، یا کوئی بہت بڑا ماہر کاریگر جو سائیکالوجی کا اور سوشیالوجی اور سارے دنیا کے علوم و فنون کا ماہر اور بڑا اللہ نے اس کو ملکہ دیا ہو علاج کا، تو وہ اگر کچھ ایسی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ چانسز آر کہ وہ اسی حالت میں، چونکہ 20-22 سال گزار چکا ہے، تو شاید اب یہی اس کی حقیقت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس سے آدمی بالکل بدل جاتا ہے، اور جب بالکل عجیب سا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا بھی کہتی ہے کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا تو اس کو نہ چھیڑو. اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جب چینل بنایا تھا تو اس وقت کچھ اور نیتیں اور تمنائیں تھیں. تو کچھ اور سوچ تھی، کچھ اور فکر تھا. اللہ تعالیٰ، اللہ کی نمائندگی تھی، اس کی وکالت تھی، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی، ترجمانی، وکالت کا جذبہ تھا. قرآن مجید کی نمائندگی، شرح، سمجھ، فہم، افہام، تفہیم، وکالت کا، حدیث پاک، فقہ، تصوف، روحانیت، بزرگان دین، یہ وہ سب کچھ. تو بہت سی وکالتیں تھیں، بہت سی ترجمانیاں تھیں، بہت سی نمائندگیاں تھیں، بہت سی تمنائیں تھیں، بڑی نیک آرزویں تھیں. اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب رجسٹر ہو گئی، وہ سب جانتا ہے. مخلوق میں بندہ تو کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں مانتا، اور نہ منوانا ہے اور نہ کوئی توقع ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بڑے باریک. وہ تو میں نے جب فصوص الحکم کا فرعون والا چیپٹر پڑھا تھا تو وہ عبارتیں آئی تھی نا شیخ کی، تو وہ بچے جو ناحق ضائع ہو گئے، قتل کر دیے گئے تھے، وہ بھی ضائع نہیں ہوئے. وہ موسیٰ کی تقویت کے طور پر، اس کے سپورٹرز کے طور پر، روحانی اور اس کی مورل سپورٹ کے طور پر پھر آئے، ان کی روحیں آئیں وہاں، وہ موجود ہوئیں، اس مارکے میں شامل ہوئیں، اور وہ کام آئیں اس سارے کارگزاری میں. تو ضائع کچھ نہیں ہوتا. ان بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، ان کے ماں باپ نے بھی اچھا ہی سوچا تھا. تو قصور تو کسی کا نہیں ہوتا. جب قصور ہوتا تو اس کی سزا ظاہر ہے وہ تو بندہ لے لیتا ہے، وہ تو یہ کارما کی دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے تو بندہ گزر جاتا ہے. لیکن جس معاملے میں بندہ بے قصور ہو اور معصوم ہو اور نیک نیت ہو، تو اس میں پھر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے جو ہوتا ہے. لیکن اس میں ضائع کچھ نہیں ہوتا. ضائع کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. یہ بات میں کلمے کے طور پر اکثر خود کو بھی اور اپنے سے جڑے، زندگی سے جڑے جتنے لوگ ہیں، ان سب سے میری یہی تلقین ہوتی ہے. اگر میرے جاننے والوں سے پوچھا جائے کہ بھائی ان بھائی صاحب کی زبان پہ سب سے زیادہ کون سی عبارت یا کلمہ ہوتا ہے، تو وہ شاید یہی گواہی دیں گے کہ اس کی زبان پہ شاید یہی ہوتا ہے سب سے زیادہ، کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. یہ ہر کسی کو اسی طرح تسلی دیتا ہے اور اسی طرح سمجھاتا ہے بات، بچوں بڑوں جن سے ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. بس ایک بات پکڑی ہوئی ہے 20-22 سال. اس کے ساتھ پیریفرل، اس کے ساتھ کنیکٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے جملے، عبارتیں اور بھی آتی رہتی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ مغز یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن پھر وہ جب ایک واقعہ ہوا تو اس کے بعد چونکہ پھر وہ سب اے کار ساز ماں، تو وہ جو کارساز ہے، وہ جو کام بنانے والا ہے، خلاق عالم ہے، فعال لما یرید ہے، اس کی حکمت تو ہم نہیں جانتے، کہ نہ اس کے ارادے مشیتیں جانتے ہیں. ہم تو بس جو کاز اور افیکٹ ایونٹس کی دنیا ہے اس کو جانتے ہیں، ایونٹس اور ریزلٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی ہمیں اس سے زیادہ کا نہیں پتہ ہوتا. انسان تو وہیں تک محدود ہوتا ہے نا. تو اس نے کیا چاہا تھا کہ وہ پھر وہ بدل گیا سب کچھ. تو بدل گیا تو پھر اس کے بعد پھر نو مور یا نو لانگر، پھر یہ تھا کہ اللہ کی بندگی، حضور علیہ السلام کی امت، خدمت، وہ سب تعین، وہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن وکالت جو تھی وہ ان تمام عنوانات کی، وہ
سمجھ لو کہ پردے کے پیچھے کہیں چلی گئی، اور سامنے ایک اور جذبہ یا نیت یا ایک نئی طرز کی وکالت یا ایک نیا طرز کا ایک محرک کہہ لو، موٹیو کہہ لو، وہ ایک سامنے آ گیا۔ بات یہ کہنی تھی کہ ایک نئی چیز سامنے آئی، وہ تھی کہ یہ بندہ ناچیز جو ہے یہ پھر ہو گیا وکیل انسان کا۔ کس کا؟ حضرت انسان کا۔ پھر اس کے بعد نہ یہ اللہ کا وکیل رہا ان معروف معنی میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان معروف معنی میں، وہ جو عام جس طرح سے ہیں، وہ سب کو اللہ خوش رکھے، جتنے بھی ہیں دنیا میں، ناموس رسالت کے، عظمت رسالت کے، عشق رسالت کے جتنے بھی پیامبر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کو کسی کی محنت ضائع نہیں جائے گی، سب کو اپنے اپنے صلے ملیں گے، سب کو اپنی نیت کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وبالآمال انکم ترزقون، تو سب کو اس کے اعمال کے حساب سے دے دیا جائے گا، دیا جاتا ہے سب کو ان کی نیتوں کے حساب سے، وبالنیات انکم ترزقون، ٹھیک ہے جی۔ تو مگر یہاں جو ہے، یہاں ایک تبدیلی یہ آ گئی کہ پھر نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ فقہ کی، نہ تقلید و عدم تقلید کی، نہ تصوف، سلوک، معرفت، نہ بزرگان دین کی، نہ وہ، ان سب کی خدمت، ان سب کا اعتراف، ان سب کا عظمت اور احسان بجا، اس کا اعتراف ہے، اس سے کبھی انکار نہیں ہوا، لیکن جو وکالت تھی نا، وہ جو پروموٹ کرنا یا کسی کا کیس سامنے لانا، کسی کا مقدمہ لڑنا، وہ جو تھا، وہ جو اسٹرگل یا جد و جہد کا جو دائرہ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ جو اسکوپ تھا، ڈومین تھا، وہ بدل گیا، وہ شفٹ ہو گیا، آ گیا انسان کی طرف۔ وہ ایک میجر تبدیلی آئی کہ پھر مقدمہ جو ہے وہ انسان کا پہلے بھی تھا، اس کا یعنی کہ کنسرن تھا انسان کے حوالے سے، نسل بنی آدم کے حوالے سے، کرۂ ارضی کے حوالے سے، اپنے معاشرے، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے حالات، فیملی، یہ سب چیزوں کے حوالے سے کنسرن رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا، اوپر نیچے، یہ سب چیزیں چلتی رہتی تھیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک کنسنٹریٹڈ، ایک فوکسڈ ایک وہ ہو گیا، ایک چیز ابھر کے سامنے آ گئی سب سے اوپر، اور وہ سب سے اوپر ہی ہو گئی، پھر وہ غالب ہو گئی، ایک جذبہ، ایک نیت کہ حضرت انسان کی وکالت، انسان، ابن آدم، اس کا درد، اس کا دکھ، اس کا روگ، اس کا رولا، اس کا شور ڈالنا، اس کے لیے اب جلنا، کڑنا، بے عزت ہونا، اور اس حوالے سے زندگی کے سارے فکر و عمل کے اور سوچ کے دائرے متعین کرنا، تو یہ ایک میجر شفٹ آیا کہ اس کی وکالت شروع ہوئی۔ تو پھر جو پچھلے 2.5 سال کی جو کوششیں ہیں، اس کا جو سر فہرست، جو لوگ مجھے فالو کرتے آئے، سنتے آئے، وہ شاید وہ یہ سمجھتے، جانتے آئے، یہ محسوس کرتے آئے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اگر نہیں آج تک 2.5 سال 3 سال کے میں کسی کو پتہ چلا، تو آج میں نے اس کو بالکل ایکسپلیسٹ کر دیا کہ بھائی یہ تھا واقعہ، اور ایک خاص واقعے کے بعد سے یہ ہونے لگ گیا، تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے ہو رہا ہے۔ اس میں وکالت صرف انسان کی ہو رہی ہے، مقدمہ جو ہے وہ انسان کا، حضرت انسان کا لڑا جا رہا ہے، کمزور کا کمزور کا۔ اور اچھا وکیل یا تگڑا وکیل یا ایک بے لوث انسان یا بے لوث وکیل جو ہے، اقبال نے کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو وہ خدا کے بندوں سے پیار جو ہے، تو یعنی خدا کے بندوں کا مقدمہ لڑنا، ان کی طرفداری کرنا، ان کی حمایت میں، ان کے لیے آ کے اپنے چیتھڑے اڑوانا، اپنے پرخچے اڑوانا، یہ ایک جذبہ، یہ ایک تحریک وہاں اس نے جنم لیا، یہ غالب ہو کے یہ پھر یہ عنصر سامنے آ گیا۔ پھر جو کچھ ہوا اسی میں بندہ پھر گرتے پڑتا ہے، سیکھتا ہے، وہ سیکھتا ہے نا، پھر اس کے آداب، اس کے طریقے ہی بندہ سیکھتا ہے۔ وہ جس کا کوئی سکھانے والا شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کم از کم ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں شاید نہیں ہے، یا اگر ہے تو شاید وہ اتنا کھل کے سکھا یا بتا نہیں سکتا، تو اس کے آداب، اس کے لوازمات، اس کے طور طریقے وہ سیکھنے تھے، تو اس کے سیکھنے میں بندہ گرتے پڑتے ہی سیکھتا ہے نا، پھر ٹرائل اینڈ ایرر ہے کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے جی۔ تو تھوڑا معذرت چاہتے ہیں اس تمہیدی گفتگو کے لیے، لیکن چونکہ یہ 2.5 سال سے ایک چیز چل رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کا ایک خلاصہ ایک آپ کے سامنے ایک
بیان کر دیں کہ بھئی یہ سب یہ کاوشیں کس کے لیے ہو رہی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی تصوف کی نمائندگی، ترجمانی یا وکالت ہوئی تھی اور میں اس کو اون کرتا ہوں. کین ولبر والی بات، ٹرانسینڈ اینڈ انکلوڈ، کہ زندگی میں جس اسٹیشن سے گزرتے جاؤ، پیچھے کی جتنی بھی کامیابیاں، ناکامیاں، نادانیاں، دانشمندیاں، دانشوریاں ساری جو ہیں، حماقتیں، ان سب کو اون کرتے جاؤ. وہ سب آپ کی ذات کے، آپ کی زندگی کے، آپ کے سفر کے اجزاء ہیں، وہ آپ کی حقیقت کے ٹکڑے ہیں. تو میں نے کسی بھی شے کو ڈسون نہیں کیا، سب اپنے ہیں، سب اس کی عطا تھی. کم عقلی، کم فہمی کے واقعات تھے، کچھ اچھے اس میں روشن چیزیں بھی، جو بھی کچھ ہوا وہ سب کچھ تھا اسی تعین کا، اسی حقیقت کا ایک جز، ایک اظہار تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ سب، ان سب کو اون، وہ سب اپنی اپنے محل پہ، اپنے اپنے موقع پہ، اپنی اپنی حالات میں، اپنے اپنے مقام پہ درست چیزیں تھیں، درست واقعات تھے، جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ ہوا. اور پھر اس کے اس بڑے واقعے، اس آرماگیڈن کے بعد جو کچھ ہوا، اس میں بھی ہم مجبور تھے. بندہ تھا تو وہ بندے پہ تو بس اتنی ذمہ داری ہے کہ اس نے حرام نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، حرام نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، چھیننا نہیں ہے کسی نے کچھ، یعنی حرام کام جو منع ہے، شریعت نے منع کیا، وہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو کچھ مباحات ہیں وہ تو اپنی الاصل فی الاشیاء اباحت، جتنی معاملات مباح ہیں اس میں سے پھر اس کی اپنا اجتہاد ہے، اپنا فہم ہے، اپنی ترجیحات ہے، اپنی کہ وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ یہ ایک مشکل کام تھا. ہر انسان عوامی بولی، چلتا ہوا سکہ چلانا چاہتا ہے تاکہ کچھ پیٹ کا، دال روٹی کا سامان ہو، اور کچھ اپنے جو ذوق کی جو تسکین ہے، تشفی ہو، وہ بھی ہو. مگر جو ذمہ داری اور ڈیوٹی جو ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں نبھانا چاہتا. وہ تو مشکل ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا ہے، تلخ تھا یہ معاملہ، یہ تو تلخ ہے، کیونکہ اس کی وکالت، اس کا مقدمہ تو کوئی بھی نہیں لڑ رہا. تو مشکل کام ہے، اور اس کے پیسے بھی نہیں ملتے، اور اس کی عزت بھی نہیں ملتی، اس کی ریکگنیشن بھی نہیں ملتی. اس میں ملتا کچھ نہیں ہے، اس میں صرف جلتا ہے، گلتا ہے. بندہ گل تو جاتا ہے، بندہ ختم تو ہو جاتا ہے، لیکن ملتا کچھ نہیں ہے. لیکن ضائع کچھ نہیں. اللہ کے ہاں سب رجسٹر ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. ایک مدرسے میں ایک صاحب نے مجھے، جب میں نے ان سے بتایا کہ میرا ان حضرات سے تعلق اس طرح کے ہے، لیکن میں یہاں پھر بھی پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کوئی آپس میں میٹنگ غور کر کے پھر مجھ سے معذرت کر لی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں اور جا کے پڑھ لیں. تو میں نے تھوڑا سا اصرار کیا، میں نے کہا نہیں، یہ سہولت ہے مجھے، گھر کے پاس ہے، یہ یہاں پہ تعلیم اچھی ہے. تو 2016-17 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا اللہ بڑے قدردان ہیں. اس بندے کے الفاظ مجھے یاد ہیں. اس نے کہا اگر آپ کا جذبہ اتنا ہی کامل ہے، اتنا صادق ہے، اتنی آپ کی لگن جتنی آپ دکھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کو آپ کی مراد. اور پھر الحمدللہ وقت نے، دنیا نے دیکھا کہ پھر وہ سارا تکمیل ہوئی، ناممکن ممکن ہوا. نوکری کے ساتھ، شادی شدہ اور بچے کے ساتھ درس نظامی بھی ہو گیا، دور حدیث بھی ہو گیا. اور دور حدیث پڑھاتے پڑھاتے پھر مسند حدیث پر، درس حدیث پر پڑھانے کی بھی سعادت ایک بڑی ریپیوٹیڈ یونیورسٹی میں، ایک جامعہ میں مل گئی. اور یہ بڑا عجیب، یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا ایک طرح کا. یہ تو انہونی ہونی ہو گئی کہ ایک طالب علم کو جو ہنوز ابھی ہو ہے، اس کو ایک فیکلٹی میں استادی کی جگہ پہ پہنچا دیا جائے. تو یہ اس کے انعامات، اس کی مہربانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے اپنا صبر ایوب کے حوالے سے. تو تمہید ذرا لمبی ہو گئی، تو اب بس ایک دو باتیں صبر کے حوالے سے کر کے پھر آپ سے اجازت لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہو گئی تھی نا کہ لہٰذا بندے کا ایک ذات کی طرف لوٹنا جو کسی سبب سے اس کا یہ درد دور کر دے. جو بندے کو اس وقت تکلیف یا درد، مشکل درپیش ہے، اس کے لیے وہ ذات کی طرف، یعنی توحید کی طرف، حق کی طرف، جو حقیقت الحقائق ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس سے درخواست کر، نہ بجائے یہ کہ اسباب کی طرف. تو کسی خاص سبب کی طرف لوٹنے سے بہتر ہے کہ وہ اس حقیقت الحقائق، اس حق، اس ہو کی طرف لوٹے، اس کی طرف رجوع کر لے. ہو سکتا ہے کہ وہ خاص سبب، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری پیاس اگر کولڈ ڈرنک سے یا سافٹ ڈرنک سے یا اپنا دودھ سے بجھے گی یا شہد سے بجھے گی، تو ہم نے ایک سبب متعین کر لیا جو کہ بایولوجیکلی اور نیوٹریشن کی سائنس کے حوالے سے اور خدائی حکمت کے حوالے سے وہ اپروپریٹ نہیں ہے، ایڈیکویٹ نہیں ہے. تو
ہو سکتا ہے کہ وہ خاص سبب الم زائل کرنے میں، یعنی یہ تکلیف زائل کرنے میں اللہ کے علم سے موافقت نہ رکھتا ہو، پھر وہ بندہ یہ کہہ دے گا کہ بھئی اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، تو جبکہ اس نے تو دعا مانگی ہی نہیں، وہ تو ایک خاص سبب میں لگا رہا جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا. تو یہ خاص سبب اور وقت آنا نہ آنا اور وقت جو ڈیفر ہوتا ہے، یہ جو ڈیلے ہے، یہ جو لیگ ہے، ٹائم میں جو لیگ ہے کسی چیز کے مینیفیسٹ ہونے میں، دعا کے قبول ہونے میں، اس پر تھوڑی سی ہم نے بات کر لی تھی. اور کچھ جو ہمارا ترجمہ قرآن جب انشاءاللہ اشرف التراجم جب آئے گا تو کچھ وہاں پہ بھی اس کے اشارے کچھ جگہوں پہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ایک اس دن میں سورہ آل عمران پڑھ رہا تھا ابھی ایک ہفتہ پہلے اپنے والدین کے گھر پہ، تو وہاں پہ ایک آیت میری نظر سے گزری تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ چلیں آپ کے سامنے یہ بھی ایک یونیک پرسپیکٹیو ہے تو یہ بھی لے آؤں گا. یہ پھر میں نے اس کو فواد عبد الباقی کی المعجم المفہرس جو ہے میرے سامنے، اس سے میں نے کنفرم کیا. ٹھیک ہے نا، اس سے کنفرم کیا. تو یہ آیت نمبر 120 ہے آل عمران کی، اور 125 ہے اور 186 186. ایک ہی صورت میں یہ آپ نظم قرآن دیکھیں نا، نظم قرآن جو نا بڑا زبردست، میرے کو بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو قرآن فہمی پہ جب بات ہوتی ہے تو یہ نظم پر ضرور بات ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے ہم لوگ تو خوش نصیب بھی ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب گزرے تھے، میں نام لے لینا چاہتا ہوں ان کا، اگرچہ کہ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تحفظات اور وہ اختلافات علمی جو ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن جب اتنا کیلیبر کا اتنا قابل آدمی ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں ساتھ میں. جب ایک بڑی گاڑی چلتی ہے کاروان تو وہ گرد اٹھتی ہے تھوڑی بہت. ٹھیک ہے نا، تو گرد سے کوئی کاروان اب آج تک بچا نہیں ہے. تو وہ امام بھی ان کو کہتے ہیں حمید الدین فراہی. تو فراہی مکتب فکر جو ہے یہ ایک باقاعدہ ہمارے سب کانٹیننٹ بر صغیر میں ایک قرآن شریف کے فہم و تفہیم کا، تفسیر کا، اس کی توضیح و ایضاح کا ایک باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ، ایک مکتب فکر ہے یہ، جس کو فراہی مکتب فکر پھر ان کے سے منسوب کیا جاتا ہے نظم قرآن کے حوالے سے. یعنی قرآن شریف کا یہ جو لفظ آتے ہیں، لفظ کے بعد لفظ آتے ہیں. خود ان کے ایک ہونہار شاگرد تھے غالباً امین احسن اصلاحی صاحب، جو مفسر قرآن، صاحب تدبر قرآن، ان کے ہم اثروں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا استاد صاحب میں فرماتے تھے کہ لفظ کی انگلی پکڑ کے چلو، جیسے نا ان تمسسکم، تو پہلے ان کو پکڑا، پھر مسا یا مسوس کو پکڑا، پھر اس میں تمسسکم کو پکڑا، پھر حسنتن، ترتیب سے ایک ایک. تو یہ بین الفاظ ایک نظم ہے. پھر اسی طرح بین جو مضامین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بین الرکوعات، پھر بین السور، ٹھیک ہے نا، بین المنزلین. یہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، کس وجہ، اس میں حکمت تلاش کرنا یہی مفسرین کا اور موضحین کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں لفظ کی انگلی پکڑ کے چلو. تو یہ جو نظم قرآن ہے، یعنی قرآن شریف کے جو الفاظ کی جو ترتیب ہے، اس میں جو غیابت و حضور ہے، اس میں جو تقدیم و تاخیر ہے، تقدم و تاخر ہے، ان سب میں حکمتیں کیا ہیں. تو وہ ان حکمتوں پہ غور کرتے ہیں اور اس کے جو اس کے اندر سے پھر معانی نکالتے ہیں، اس کی انٹرنل کوہیرنس، اس کی جو ہے اس سے پھر وہ مطالب، معانی اور حکمتوں تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت نمبر 120، 125 اور 186 180 ایک ہی صورت میں 3 جگہوں پر صبر اور تقوی یہ ساتھ آیا ہے جوڑ کے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت اس طرح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. اور یہ آیت سورہ آل عمران جو ہے، سورہ آل عمران مدنی ہے یہ بالعموم. اور یہ جو مضمون جس وقت ہمارا جو زیر مطالعہ ہے، یہ جو انڈر کوسچن ہے، یہ جو پیسج ہمارا، یہ بالخصوص یہ ہے یہ جو غزوہ تھے، غزوہ بدر اور غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اس کا شان نزول ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب بات ہو رہی ہے کہ ان تمسسکم حسنتم، اے مسلمانوں، اے مومنوں ان جنرل، اور اے انسانوں، اے جتنے بھی مخاطبین ہیں قرآن کے، وہ ان جنرل
اور مومنین بطور خاص. اور پھر مومنین میں سے وہ جو اس وقت برسر پیکار تھے یا کسی زمانے میں برسر پیکار, تو مورد خاص مورد عام کی تقسیم کے مطابق پھر وہ اس وقت اس کا خاص اطلاق اس پر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ اسی طرح سے یہ بدلتا ہے قرآن شریف کا یہ جو نزول کی جو حکمت و معانی کا اطلاقات ہوتے ہیں نا, کہ وہ کبھی مورد خاص ہوتا ہے, کبھی مورد عام ہوتا ہے. تو یہ خاص, عام, مطلق, مقید, ناسخ منسوخ, حقیقت مجاز, محکم متشابہ, مجمل مفسر, مشکل, اسی میں سے ہم لوگ گزرتے ہیں. اسی کو طے کرنا ہوتا ہے, اسی کو, ٹھیک ہے نا. یہی قرآن شریف کی مشکلات ہیں, یہی قرآن شریف کے یعنی کہ کام کرنے والا ہے اس پر سمجھنے کا. ٹھیک ہے جی. ان تمسسکم حسنۃ, قرآن کا مطلب نظم قرآن یعنی الفاظ قرآن کا الفاظ و معانی ہے قرآن. ٹھیک ہے جی. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, کہ جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے, تسؤہم, تو یہ تمہارے مخالفوں کو, تمہارے جو یہ جو ایڈورسریز ہیں, ان کو یہ پریشانی میں ڈال دیتی ہے, ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے, چھوٹا کر دیتی ہے تمہاری بھلائی. جب تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے, خیر پہنچتی ہے نا, وہ ان کی آنکھوں میں چبھتی ہے, وہ ان کو چبھتی ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, اور مگر جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے, کوئی پریشانی, کوئی گزند, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, یفرحوا بہا, تو یہ اس پہ پھولے نہیں سماتے, اس پہ خوشیاں مناتے ہیں. آگے یعنی تمہاری بھلائی, تمہاری نعمت, تمہاری آسانی, وہ ان کو چبھتی ہے, ان کو کھٹکتی ہے, اور تمہیں کوئی برائی, کوئی گزند, کوئی مشکل, کوئی تنگی, پریشانی پہنچے تو یہ اس پہ خوشیاں مناتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اچھا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اب اس کو پچھلے سے جوڑ لیں. تصبرو کو ان تمسسکم حسنۃ سے جوڑ لیں. شرط, جواب شرط, ایک جملہ مکمل ہوا, ایک جملے کے دو اجزاء. ٹھیک ہے, اس کی دو سمجھ لیں, اس کی منطقی لحاظ سے کہہ لیں تو آپ کہہ لو کہ دو اس کی جزیاں تھیں, ایک کلیے کی دو جزیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک مقدمے کے دو جزء اجزاء تھے, تو پہلے کو پہلے سے جوڑ دو. ان تصبرو, یہ جڑ گیا ان تمسسکم حسنۃ, کہ جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے. وَإِن تصبروا, تو اگر تم صبر کرو, یعنی صبر کا بڑا یونیک, بڑا وہ جو عام فہم معنی ہے نا, اس سے ہٹ کے معنی آیا تھا, تو میں نے اس لیے اٹھایا. تھوڑا مجھے سمجھانے میں بھی ذرا مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ذرا مشکل ہے, کیونکہ عام سب لوگوں نے ایک ہی معنی لیا ہوا نا صبر کا, کہ تکلیف برداشت کرنا. پچھلا بھی ہمارا لیکچر اس لیے تھا کہ مشکل, تکلیف, مظلومیت, مجبوریت, محرومیت, منحوسیت جو ہے وہی صبر ہے. جبکہ صبر بڑی طاقتور ہے, بہت طاقتور جذبہ ہے. اور خوشی کو برداشت کرنا, دولت کو, نعمت کو, رحمت کو, راحت کو, آسانی کو, فراخی کو کا تحمل کرنا, اس کے لیے اعلیٰ ظرف ہونا, اس کے لیے ضبط کا مظاہرہ کرنا, کنٹرول, اور اس میں حدوں سے باہر نہ جانا, طغیان کا شکار نہ ہونا, اس میں زیادتی نہ کرنا, اس میں اسراف نہ کرنا, وہ بھی صبر ہے. بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, قرآن بھی یہی کہنا چاہ رہا ہے, وہ بھی صبر ہے. یعنی آسانی کو برداشت کرنا, اس کو تحمل کرنا, اس کو اٹھا لینا, اس کو اس میں وہ نہ ہو جانا, بہہ نہ جانا, کیریڈ اوے نہ ہو جانا آسانی یا نعمتوں یا فراوانیوں میں, تو اس کا تحمل کر لینا, وہ بھی صبر ہے. یعنی صبر میں رکنا, روکنے کا معنی ہے بنیادی طور پر. اسی لیے روزے کو بھی صبر کہا گیا, اور صبر کو روزہ کہا گیا, کیونکہ اس میں رکنا ہوتا ہے, اور کئی ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے نا. تو مستقل مزاجی, تدبر, برداشت, یہ سب معنی ہیں. اور نعمت کا تحمل کرنا, یا آسانی کا, یا خوشی کو برداشت کرنا, کامیابی کو برداشت کرنا, وہ بھی صبر ہے. اس میں رکے رہنا, ٹھہرے رہنا, زیادہ ٹربولنس کا شکار نہ ہونا, طغیانی کا شکار نہ ہونا. لطمہ ہر موج ہے, لطمہ ہر موج بھی, لطمہ ہر موج کم السیلی استاد نہیں. ٹھیک ہے. تو تلاتم, لطمہ موج نہ ہو جائے کہیں. ٹھیک ہے. وہ ان تصبروا کو آپ اس سے جوڑ دیں, ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, پہلے جز سے.
اور جو دوسری بات آئی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تو وَإِن تَصْبِرُوا کے بعد آ رہا ہے وَتَتَّقُوا، اور اگر تم تقوی اختیار کرو، تو تقوی کیا ہے؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، کہ جب تم پہ پریشانی آئے تو تم اس کی پناہ میں چلے جاؤ. اب یہ معنی وہ صبر یا تکلیف برداشت کرنے وہ وہاں سے اس سے قریب جا رہا ہے. یہاں پہ تقوی اس معنی میں آ رہا ہے، اس کے اسماء کی، اس کی صفات کی پناہ میں چلے جانا. جبکہ تقوی کا بھی ہمارے یہاں بڑا محدود اور ایک یک لفظی معنی لے لیا جاتا ہے، ڈرنا، اللہ سے ڈرو. اور ڈر کے اندر پھر وہ ڈر تو پھر لوگ ڈرتے رہتے ہیں. نسلوں کی نسلیں، میں نے اس دن کہا تھا کہ نسلوں کی نسلیں خوف کا، ڈر کا اور اس غلط فہم کا شکار ہو کر پھر وہ بیچاری پھر راہ راست پہ آنا، ان کا درست فہم پر آنا تقریباً ان کا ناممکن ہو جاتا ہے. تو درد دل بھی اسی لیے ہے کہ چونکہ نسلوں کی نسلیں، قوموں کی قومیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر اس وجہ سے پھر رونا، چیخنا، چلانا پڑتا ہے. اگر ایک دو چند افراد، چند کسی خاص طبقے، کسی خاص مکتب فکر، کسی خاص جماعت تنظیم، کسی خاص سال یا 2 سال کے کسی وقت یا زمانے کی اکائی کے اندر کوئی چیز آئی ہو تو وہ تو نادر ہے، نادر الوقوع. اس پہ کیا رونا، اس پہ کیا کامنٹ کرنا، اس کی اصلاح کی یا اس گتھی کو سلجھانے کی کیا فکر کرنا جو بڑی ٹیمپورل، بڑی عارضی ہو. لیکن جو بڑی پریویل کرتی ہوئی آتی ہے، تو اہل فکر جو ہیں، وہ جو اہل دانش ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری وہاں بنتی ہے نا کہ جو بڑی گٹھانے ہیں اور ایسی گنجلک گٹھانے ہیں کہ جن تک کسی کی رسائی نہیں ہے، جس بارے میں سب لوگ مشکل کا شکار ہیں، وہ ان سے نہ بردازمہ ہوتا ہے، ان کو کھولتا ہے، وہ بڑے چیلنج کو پکڑتا ہے نا، جس سے سب لوگ جو بڑی بنیادی نوعیت کی چیزیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور جو اوپر سطحی چیزیں ان سب کو چھوڑتا جاتا ہے. ان سے کیا، اس پر تو کامنٹ کرنے والے، لے دے کرنے والے بہت لوگ ہیں. تو وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، پھر اگر تم نیکی کا تحمل کر لوگے، نعمت کا، خوشحالی کا، اس کو برداشت کر لو، اور جب برائی آئے تو اس میں صبر سے، حوصلے سے کام لو. یہاں پہ تتقوا صبر، حوصلے، برداشت ان معنوں میں آ رہا ہے. لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کے مکر، ان کے ڈرامے بازیوں میں سے کوئی بھی شے تمہیں، ان کی چالوں میں سے کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ان اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس سب کو محیط ہے. آیت نمبر 125 میں پھر یہی تصبروا وتتقوا دوبارہ آیا ہے، صبر کے ساتھ تقوی جڑ کے آیا. تو معنی یہ ہے کہ صبر جو ہے کوئی اور شے ہوگی، میں کہہ رہا تھا کہ صبر کچھ اور شے ہے، تبھی تو وہ تقوی کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے. بلا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی نعمت کا ہے، نظم قرآن کو دیکھیں. پچھلی آیت ہے اذ تقول للمؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تم خوش نہیں ہو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ 3000 جو ہے وہ فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کر دے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، ہاں اگر اتنی ملائکہ کی مدد، اتنا سب کچھ تمہاری پشت پر ہو، تمہاری سپورٹ پر ہو، اس کے باوجود تم حدوں سے باہر نہ گزرو، غرور میں، تکبر میں نہ ہو، مستی میں نہ ہو، نشے میں نہ ہو، تو یہاں کا شکار نہ ہو، تو یہ ہے صبر. بلا ان تصبروا، دیکھیں نا تصبروا، صبر کسی اور کانٹیکسٹ میں، کسی اور معنی میں آ رہا ہے. وہ پرسپیکٹیو ہی چینج ہے قرآن کا، اور لوگوں نے کیا لیا ہوا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا، یہاں پہ دوبارہ وتتقوا. تتقوا کے معنی یہ ہے کہ ہوشیار بھی رہنا، خبردار کہ یہ چیز جا بھی سکتی ہے، اور اگر یہ چیز نہ بھی ہو، اگر یہ واقعہ، تو بھی تم نے وہ کام تو کرنا ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تقاضا کر رہے ہیں، تو اللہ رسول کی اطاعت نہیں چھوڑنی. یہاں پہ معنی یہ ہے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ. اچھا پیچھے تو تھا، یہ آگے بھی خوشخبری بشارت ہے، نعمت کا، انعام کا، اکرام کا اظہار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تم یہ تقوی قائم رکھو اور اتنے انعام اور احسان کو برداشت کر کے رکھو، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ کفار تم پر اس وقت پوری جوش سے حملہ آور بھی ہو جائیں گے، تو تمہارا رب 3000 کے بجائے کیا 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کر دے گا. وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، اور اللہ نے یہ سارا مدد و فضل جو ہے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل جو ہے اطمینان قرار پکڑ، تمہارے دل اطمینان پکڑیں، تمہارے دماغ، ذوق، یعنی فزیکل، مینٹل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، اسپریچول، ہر جہت سے تم بھرپور، مضبوط، اسٹرانگ ہو جاؤ.
ہر لحاظ سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے، ری انفورس کیا جا رہا ہے. کوئی تکلیف پریشانی کا ذکر نہیں ہے مصیبت کا. دیکھ رہے ہیں نا. تو میں اس دن بھی یہی نقطہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا اور آج بھی یہی کہ وہ صبر کا جو ایک ہی معنی لے لیا جاتا ہے، پتہ نہیں کب ہمارا جو اہل دانش جو طبقہ ہے وہ اس طرف اس کی توجہ آئے گی اور یہ اس بہت بڑی کنجی کو کھولیں گے. کیونکہ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء صفات ہیں. یہ تو بات ہوگی نا کہ 3 جگہ سورہ 86 میں بھی تصویر ہوتا ہوا 99، ویسے تو ہزاروں لاکھوں اس کی صفات ہیں، کسی کے گنتی ہے اس میں نہیں ہے، لیکن ہزاروں میں سے سینکڑوں مشہور ہیں، سینکڑوں میں سے 99 پھر حدیثوں میں آئی. تو 99 کا جو آخری ہے الرشید الصبور، آخری صفت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ الصبور ہے، اسم الصبور. اور صبور فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. فعیل جو ہے وہ یا ما قبل کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور وا ما قبل مضموم کے ساتھ بھی آتا ہے. جیسے غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا، صبور بہت زیادہ صبر کرنے والا. اور بہت زیادہ صبر ٹھیک ہے، اذیت پر صبر وہ بھی ہے، مگر بہت زیادہ تحمل رکھنے والا، جلدی نہیں کرتا فیصلہ بدلنے میں، فیصلہ کرنے میں، اور بہت طاقتیں رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھتا ہے. تو یہ بھی معنی صبر میں ہے، یعنی ظرف، ضبط، یہ بھی معنی صبر کے اندر ہے. تحمل، یہ بھی معنی صبر. اور تکلیف اور اذیت برداشت کرنا وہ بھی ہے، بندے کے لیے بھی خدا کے لیے. یہ سب معنی، یہ سب جو اطلاقات ہیں یہ دونوں کے لیے درست ہیں، مگر اس میں سے کسی ایک چیز کو لے کر اسی کو واحد معنی، واحد مصداق پکڑ لینا، واحد اطلاق سمجھ لینا، یہ زیادتی ہے. اس پر ہمارا پچھلا لیکچر تھا، تفصیل کے ساتھ تھا. اسی کو تھوڑا سا آج 1-2 مثالوں سے اور کھولا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الصبور. تو شیخ اکبر کی یہ کتاب ہے اسماء الہیہ. ایک صاحب نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ وہاں سے الصبور کو دیکھ لیں، تو چلیں وہ ان کا بھی وہ ہو جائے گا. تو اس پوری کتاب میں شیخ کا جو اسلوب ہے وہ یوں ہے کہ وہ ایک صفت کو لے کے آتے ہیں، پھر اس سے تعلق، تحقق اور تخلق، 3 طرح سے اس اسم کو، اس اللہ کی صفت کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، اس سے لینا کیا ہے، اور اس میں پھر بننا کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا کیا ہے، وہ پھر اس طرح سے سمجھاتے ہیں. پھر تعلق، اس اسم یعنی الصبور جو ہے، یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، صابر سے صبور، مبالغہ، بہت زیادہ صبر. اس اسم سے تیری محتاجی یہ ہے، چونکہ ہم تمام اس کے اسماء کی طرف محتاج ہیں، تو اس اسم کی طرف ہماری حاجت مندی یہ ہے کہ تجھ سے کوئی ایسی نعمت نہ چھوٹے جو تیرے دین، تیری دنیا اور آخرت میں عافیت کا باعث ہو. بتائیں، تکلیف پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، نعمت کی بات ہے. قرآن سے ہی میں نے بھی مثال دی کہ وہاں پہ پورا جو سیاق و سباق وہ دیکھیں. پچھلے دنوں جب میں نے 1 ہفتہ پہلے جب وہ بات کی تھی سورہ انبیاء سے اور سورہ سواد سے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر میں سارا نعمت کا، انعام اور اکرام کا ذکر تھا. سیاق و سباق میں پورا نظم قرآن اس پر تھا، مقام انعام پر وہاں خطاب تھا. سو پورا مخاطبہ، پورا مضمون آگے پیچھے سارا اٹھا کے دیکھ لیں تو انعام اور اکرام کے تذکروں پر تھا، تحدیث نعمت پر تھا. آلاء اللہ، اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں الفوز الکبیر میں کہ 5 قسم کے علوم پر، علوم 5 قرآنیہ، وہ کہتے ہیں 5 علوم پر مبنی ہے قرآن، 5 قسم کے علوم پر. اس میں سے ایک انہوں نے بنایا کہ العبرت بآلاء اللہ، یا نصیحت بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، آلاء فبأي آلاء ربكما، آلاء ہے نا، آلاء نعمتوں کہتے ہیں، تو نعمتوں کے ذکر کے ذریعے سے وہ انسان کی تربیت، تعلیم اور اس کا وہ کرتا ہے نصیحت. ٹھیک ہے نا. تذکیر بھی آیا، ہاں تذکیر کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں شاہ ولی اللہ. تو تذکیر بایام اللہ ہے، تذکیر بآلاء اللہ ہے، اور یہ علم المخاصمہ ہے. یہ 5 قسم کے ہیں نا. تو یعنی نعمتوں کے، تو یہ بیان سارا نعمت کا. اور یہاں پہ شیخ نے کہا اس قسم سے تیری محتاجی ہے کہ تجھ سے کوئی ایسی نعمت نہ چھوٹے جو تیرے دین، تیری دنیا اور آخرت میں عافیت کا باعث ہو. تو توجہ کو، ذہن کو لے گئے نعمت کی طرف، عافیت کی طرف، کہ دین، دنیا اور آخرت تینوں میں سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی نعمت جو ہے جو تمہیں مل سکتی ہو تمہیں حاصل کرنی ہے. تو جد و جہد میں رہنا، مسلسل اسٹرگل میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر والوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کسی بات کا
کوئی تانا کوئی مذاق کوئی کیا تو میں نے ان سے بھی یہی کہا, میں نے کہا بھائی زندگی ہے ہی جوہد مسلسل کا نام. میں نے کہا پھر اس کے بعد پھر آپ یوں کریں گے پھر یوں کریں گے مذاق میں مستی میں. تو میں نے کہا بھائی زندگی ہے ہی اسٹرگل کا نام مسلسل, ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے. ثبات تغیر کو ہے زمانے میں, تو تغیر تو رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ, حالات بدلتے رہتے ہیں, وقت بدلتا رہتا ہے, بندہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے, اس کی سوچیں فکر اس میں ایک ارتقا رہتا ہے ہمیشہ. ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ایک حادثہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر 2022 میں پھر انسان کی وکالت شروع ہو جائے گی. یہ تو کبھی سوچا بھی وہم گمان میں بھی نہیں تھا. وہی سوچ رہے کہ اس طرح کتابی چلتے ہوئے آئیں گے, سوچ تو یہی تھی, لیکن اس نے جھٹکا دے کر جو کچھ اور کروا دیا. اور جھٹکے تو آتے رہتے ہیں چھوٹے بڑے, کس جھٹکے کی تفصیل کس جھٹکے کا بیان کریں, لیکن کوئی ایسا بڑا جھٹکا بھی آتا ہے کہ اس سے سارا اندر باہر سب بدل جاتا ہے سب. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ایسی نعمت اس سے نہ چھوٹے. قرآن نے کہا نا لا تنس نصیبک من الدنیا, کہ دنیا سے اپنا حصہ کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ بھولنا. سورہ قصص میں غالباً. اچھا, اب اس اسم سے, اس صفت سے, الصبور سے بندہ متحقق کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا تحقق ہے الصبور مبالغے کا صیغہ ہے, وہ جسے بہت تکلیف دی جائے لیکن قدرت ہونے کے باوجود وہ اپنی بردباری کے باعث انتقام و بدلہ نہ لے. پھر قرآن کی آیت سورہ احزاب کی لے کر آئیں, آیت نمبر 17, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قدرت ہوتے ہوئے بھی اس تکلیف پر ان سے انتقام نہ لیا. یہ مقام پھر بندہ اپنے اپنے لیول, اپنے اپنے سوچ, اپنے فہم, اپنے اپنے زمانے کے مطابق حاصل کرتا ہے. پھر تخلق, بندوں میں صبور یعنی بہت صبر کرنے والا وہ ہے جو لوگوں سے تکلیف پانے پر بھی قدرت کے باوجود خود کو انہیں تکلیف دینے سے روکے رکھے. تکلیف دے سکتا ہو وہ جواب میں, نہ دے, روکے رکھے. یا اگر صاحب قدرت نہیں ہے تو ان کے لیے بد دعا نہ کرے, یہ ایک نچلا درجہ ہے, یہ ایک اور درجہ ہے. بلکہ یہ کہ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا طائف میں, اے اللہ یہ میری قوم کو بخش دے, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, اے اللہ میری قوم کو بخش دے, مجھے نہیں جانتے. یہ ہے اس اسم سے تخلق, یعنی یہ اس صفت کو پھر اپنانا, اپنے خلق میں لے کے آنا, یہ اس صفت کا جو ہے وہ مقتضا ہے. اور تخلق کے بغیر صبور وہ ہے جو اپنے نفس پر عبادات کی سختیوں کو جھیلے, جیسے نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا یا راہ خدا کے دشمنوں کی تکالیف اٹھانا اور ظاہری باطنی طور پر ان سے جنگ کرنا, اور اللہ ہی حق کہتا ہے اور راہ دکھلاتا ہے. تو یہ سب چیزیں یعنی شریعت کی تکلیف, یعنی شریعت کا مکلف ہونا, اس کے ذمہ داریوں کو پورا کرنا, یہ بھی ایک وہ ہے تخلق ہے الصبور سے. ٹھیک ہے نا. شیخ اکبر فرماتے ہیں, یہ ایک دو حاشیے پڑھ لیتے ہیں, حاشیے بہت تھے وہاں پہ, فصوص میں بھی تھے, اور ان میں جائیں تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ آگے بھی یہ صفت اتنی بڑی ہے کہ اس پر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر 100 لیکچر بھی ہوں یا 500 بھی ہوں اور 10 گھنٹے کے لیکچر بھی ہوں تو بھی کم ہے, کیونکہ اس حوالے سے غلط فہمی یعنی مس انٹرپریٹیشن, مس کنسیپشن اتنا زیادہ ہے کہ اس پر اگر ہزاروں لیکچرز بھی ہوں نا صرف ایک اس صفت صبر پر, تو کم ہے. ہماری قوم کے لیے تو کم ہی ہے. ہمارے جو حالات ہیں اس وقت 2024 کے 3 نومبر 2024 تک کے جو حالات ہیں, جو میں نے پچھلے 43 سال میں دیکھے, تو اس کی بنیاد پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہزاروں لیکچر بھی ہوں تو کم ہے. ہاں آگے کوئی معجزہ ہو جائے, ہمیں نہیں پتا کہ کل کو سب کو بدل جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ ہمیں نہیں پتا. ہم تو بس ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں, تو اس حساب سے جو ہماری اسیسمنٹس ہیں اس حساب سے ہم انسانی عقل و انسانی ایپٹیچیوڈ کے مطابق جتنی بات کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. شیخ اکبر فرماتے ہیں صبر سے مراد نفس کو لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت سے روکنا, نہ کہ اللہ کے سامنے. یعنی اللہ کے سامنے تو شکوہ کرنا ہے, کر سکتے ہو, کرنا ہے, تکلیف کو دور کرنے کی بات کرنی ہے, جیسا کہ حضرت ایوب کے چیپٹر میں خصوص میں تصریح آئی ہوئی ہے, اور جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو, میں شکوہ کرتا ہوں بسی و حزنی, اپنے غم اور دکھ کا اللہ سے. اور میں سوچتا تھا اس چیپٹر کے آنے سے پہلے, میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, بچپن سے میں سوچتا ہوا تھا کہ یار یہ کیا ہے انما اشکو بسی و حزنی. چھوٹی سی عمر سے میرے اندر یہ سوال تھا کہ یار ایک طرف کہتے ہیں کہ شکوہ نہ کرو اللہ سے, تو یہ پھر وہ قرآن کیا ہے, یہ نبی ہو کے وہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں شکوہ کرتا ہوں اللہ سے, اس کے باوجود اس کی نبوت متاثر نہیں ہو رہی ہے, اس کے باوجود اس کی عزت آج تک اس پر درود بھیجا جا رہا ہے آل ابراہیم پر. تو یہ سب کیا ہے؟ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں نا. تو شیخ اکبر کے علوم سے پھر جواب ملے. دنیا کی ساری تفسیریں اسلام کی کتابیں ہم جو اتنی پڑھتے تھے اس میں جواب ہی نہیں ملتا تھا. اندر تسلی تھی, اندر سمجھ میں آتی تھی بات, لیکن اس کی آپ کو ایک ریٹن ایکسپلین وہ چاہیے ہوتی نا, ایک سند چاہیے ہوتی. آپ کو ذوقی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب آپ ایک پیر کامل سے بیعت ہوتے ہو تو آپ کو ذوقی طور پر واردات کے طور پر
فیض ہے نا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض ہے. حضور کے بارگاہ کا ایک تقسیم کنندہ ہے، اس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا اور وہ آپ پر محبت کی نگاہ سے متوجہ ہوا، تو آپ کو حضور کے علم سے خیرات اور فیض تو ملنا شروع ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے اوپر پردے چڑھا کے رکھتے ہیں، وہ اظہار نہیں کرتے اس کا، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل کافر اور بالکل بیکار دکھاتے ہیں. وہ ایک الگ وہ ملامت ہے اس کا، ایک وہ ہے. لیکن جو کچھ ملا ہوتا ہے اس میں سے تو 1% بھی دنیا کو نہیں دکھا. وہ کہیں گے وہ تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھ کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اس کے دیو سمجھ کے، اس کے کوئی اوتار سمجھ کے کہ یار یہ کیا بول رہا ہے. اگر اس میں سے وہ جو سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے اگر ایک بھی دکھا دیا جائے، ایک کرن بھی، تو وہ تو لوگ تو 24 گھنٹے بیٹھے رہیں گے اس کے پاس. تو وہ تو اظہار نہیں کرتے نا، کیونکہ اخفاق ہے. یہ تو اندروں شواش نہ ازبروں بیگانہ باش، ملامت والوں کا طریقہ ہے، چھپ کے مٹ کے رہنے کا، خود پر کیچڑ اور لعنت و ملامت کی اتنی ساری کفر و زندگی کے الزامات کی جو نا اتنی ساری جو نا تہیں چڑھا کے زندہ رہنے کا، مردوں کی طرح بہادروں کی طرح جینے کا نام ہے. اور بالکل دنیا دار، دنیاوی گفتگو، دنیاوی لب و لہجہ، ذوق ذائقہ دکھانا، ایک یعنی اپنی حقیقت کے بالکل 180 ڈگری برعکس اپنی ذات رکھنا، دنیا میں دکھانا. حقیقت کچھ اور، لیکن وہ حقیقت تو اللہ کے لیے ہے نا. وہ جو تنہائی کا ہے وہ اس کے لیے، وہ جو تنہائی کی بات ہے، وہ جو اندر کی بات ہے، وہ تو اندر والے کے لیے، یا پھر اپنے پیر کے لیے، پیر کے لیے، رسول کے لیے، خدا کے لیے. وہ جذبہ، وہ حقیقت، وہ جو 100 کمروں کے اندر جو بند کمرہ ہے اس کے اندر جو ہیرا ہے وہ تو اس کے لیے ہے، جس کے لیے ہے اسی کے لیے، اور دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے. ایون کہ آپ کا وہ میرے فادر ایئر فورس میں تھے، تو ان کے میں کلاس 6 میں تھا، 1993 میں تو ریٹائر ہو گئے. تو ان کی یونٹ میں ایک تصویر تھی، اس میں ایک بندہ بات کر رہا ہے، آفیسر کا یونیفارم ہے، اور سامنے ایک لڑکی اس سے فون پہ، یعنی دونوں کی تصویر ہے. تو لکھا ہوا تھا کہ ڈونٹ ٹیل دا آفیشیل سیکریٹس ٹو اینی ون، ایون ٹو یور کلوزسٹ ونس، کلوزر لوڈ ون، اس طرح کا لکھا. کہہ رہا جو خاص بات ہے نا وہ تم نے زبان پہ نہیں لانی، یہاں تک کہ جو تمہارا سب سے جو محبوب ہے، زندگی کا ساتھی ہو، اس کو بھی نہ پتا ہو کہ دفتر میں کیا ہے اور تمہاری جاب کے اصل تقاضے کیا ہیں. وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے چاہیے. وہ تو کسی کو نہیں پتہ نہیں چلنے چاہیے نا. وہ تو صرف اسی کے لیے جس کے لیے ہے خدا، رسول، مرشد، پیر، 3 تثلیث، منازل ثلاثہ. تو لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرنے سے روکنا ہے، اللہ کے سامنے نہیں. اللہ کے سامنے تو کرنی ہے، جیسا کہ وہاں پہ تصریح ہے. آگے انشاءاللہ میں ایک اور لیکچر اس پہ 1-2 کر لیں گے آگے، ٹھیک ہے. اور جو کثرت سے ایسا کرے تو وہ صبور اور صبار ہے. دونوں فعال اور فعول، فعیل، دونوں کے صیغے پر. تو آگے بھی کچھ چیزیں ہیں اس میں. ابھی آج جتنا آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آج کی سمجھ لیں خوراک ہو گئی، آج کا حصہ ہو گیا. باقی پھر انشاءاللہ اگلے اس میں کہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات بہتر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.